الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 شعبان المعظم 1442 ہجری، یوم الجمعہ 26 مارچ 2021 فرائیڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورۃ البقرہ دوسری سورہ، آیت نمبر 28. اس کے پہلے آڈیو میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کو گناتے ہوئے بتایا، اپنی نشانیاں بھی ظاہر فرمائی کہ تم کچھ نہیں تھے، مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، زندہ رکھا گیا، پھر تمہاری عمر پوری ہوئی، تمہیں پھر سے مردہ کر دے گا، پھر سے موت، اس کے بعد پھر دوبارہ جلائے گا. تو یہ جو 2 مرتبہ زندگی 2 مرتبہ موت، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہی 2 موتیں ہی ہوں گی اور 2 ہی زندگیاں، سب نے اپنی اپنی طرف سے روایتیں پیش کی. کہیں پر 3 موتوں کا بھی ذکر کیا، کسی نے 4 کا بھی. اور یہاں پر یہ اس لیے ذکر کیا ہے، 2 کا ہی ذکر اس لیے ہوا کہ یہ سب کو ہونا ہی ہونا ہے. یہ 2 مرتبہ تو سب کو موت بھی آنی ہے اور 2 مرتبہ زندگی بھی ملنی ہے. لیکن کچھ مخصوص لوگوں کو کچھ مخصوص اوقات میں 2 سے زیادہ زندگیاں بھی ثابت ہوئی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں خود حضرت عزیر کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کو اللہ عز و جل نے 100 سال تک وہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے 100 سال تک آپ کو اسی دنیا میں موت عطا فرمائی، پھر زندگی عطا فرمائی. پورا واقعہ موجود ہے. یعنی آپ کی 3 زندگیاں 3 موتیں ثابت ہوئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو قبر میں سے بحکم خداوندی نکال کر یعنی زندہ فرمایا اور انہوں نے آپ پر ایمان لایا. یہ بھی ثابت ہے احادیث سے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. کئی اولیاء کرام سے کرامت کے طور پر مردوں کو زندہ کرنا ثابت ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف 2 موتیں ہی نہیں ہوں گی، 2 زندگیاں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی موتیں اور زندگی ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں. عام طور پر 2 ہی ہیں نارملی. تو یہاں پر ان 2 کا ہی ذکر کیا گیا ہے. اب یہ جو دوسری مرتبہ جو فرمایا کہ تمہیں موت دے کر پھر زندہ کریں گے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو یہ دوسری مرتبہ کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. 2 قول زیادہ تر ہیں کہ یہ دوسری مرتبہ کیا زندہ کیا جائے گا، کون سی زندگی مراد ہے. کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد حشر کے لیے
قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا یہ وہاں پر یہ مراد ہے. اور بہت سے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر قبر میں جو زندگی ہوگی، قبر میں سوالات کے لیے جو اٹھایا جائے گا وہ مراد ہے. جو بھی ہو، دونوں باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. آگے آیتیں آئیں گی قبر کی زندگی کے بارے میں بھی. تو دونوں اقوال موجود ہیں کہ قیامت کے دن جو زندگی عطا کی جائے گی وہ مراد ہے، یا قبر میں جو زندگی دی جائے گی وہ مراد ہے. تو قبر کی یہاں پر اس کا ذکر دونوں کا کر کے یہ بتایا گیا کہ دونوں عقیدے اسلامی عقائد ہیں. قبر کی زندگی بھی ہے اور حشر میں اٹھ کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا یہ بھی اسلامی عقیدہ موجود ہے، بلکہ بنیاد ہے. قیامت کے دن کا اقرار کرنا، قیامت کے دن کو ماننا، یہ اسلامی عقیدوں کی بنیاد ہے. جو قیامت کے دن کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور قبر کی زندگی کے بارے میں بہت سی روایات بھی موجود ہیں. قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد جیسے ہی ہم پلٹتے ہیں، مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. کافی یہ تو بہت طویل بحث ہے، اس پر تو اچھی خاصے بیان کیے گئے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں. مختصراً عرض کرتا چلوں گا. اچھا، جو ایمان والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی پیارا، یہ میں نے سنا تھا ایک جگہ. انشاءاللہ ہم اگر اس وقت پہنچ گئے اس آیت پر، تو اگر زندگی رہی تو وہاں ہم بھی بات کریں گے. یہاں آ گئی ہے بات تو عرض کر دوں کہ جو نیک اعمال کرنے والے نمازی پرہیزگار صحیح معنوں میں مسلمان جو ہوں گے نا، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو نماز کی ایسی فکر رہتی ہے. یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیے جو نمازی ہوتے ہیں، جب اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے، ان کو چین نہیں ملتا، سارے کم سمجھ نہیں آتا کیسے کیا کریں، فوراً مسجد کی طرف جاتے ہیں، نمازوں کی طرف جاتے ہیں. تو جو ایسے جو نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ جنہیں توفیق عطا فرمائے، تو یہ قبر میں جب زندہ ہوں گے، جب زندگی ملے گی، تو یہ سیدھا آنکھ جب کھلے گی تو انہیں ایسا لگے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے. قبر میں انہیں جیسے مغرب کا وقت قریب آتا ہے نا، ویسا وقت لگے گا. تو ان کو ایسا لگے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے، مغرب کا وقت آنے والا، عصر کا وقت نکلنے والا ہے. تو یہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، بس میری عصر قضا ہونے والی، لگتا ہے میری عصر نہیں پڑھا میں نے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، آگے بڑھوں، بس جلدی سے نماز پڑھ لوں، میری عصر قضا ہو رہی ہے. تو فرشتے روک لیں گے، کیا کر رہا ہے، رک جا رک جا، وہ تو گیا، ہو تو دارالعمل ختم، اب یہاں آرام، دارالجزا ہے یہ. یعنی مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی جو نمازی ہوں گے نا، تو ان کو قبر میں بھی نماز کی فکر سب سے پہلے ہو جائے گی. یہ اسی پر یہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہ وہاں پر تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے، یہ روایتیں موجود ہیں. تو یہ قبر میں بھی یہ نماز کی فکر کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بٹھا دیں گے، رک جاؤ، ہو گیا، نماز پڑھ چکے، جو کچھ کرنا تھا ہو چکا، اب اس کی جزا کا وقت ہے. تو یہاں پر فرشتے جو آتے ہیں، یہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہے. کافروں، گناہگاروں کے لیے مہیب، ڈراؤنی شکل کے ساتھ آتے ہیں.
مومنین اور نیک لوگوں کے پاس خوبصورت شکل میں آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سب کو ہی پتہ ہوگا۔ تین سوال کریں گے یہ فرشتے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر مومن ہے، اللہ پر ایمان والا ہے، تو وہ جواب دے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ اور کافر تو کئیوں کو رب بنا کر بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک یہاں پر اس بات عرض کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی جو ہے قبر میں ہی ملے گی۔ ہر مذہب، بہت سے مذاہب میں الگ الگ طریقے ہیں، دفن نہیں کرتے، جلایا جاتا ہے، کہیں پر کچھ اور، کہیں پر تو اتنا خطرناک اور گندا معاملہ ہے کہ مسالے وغیرہ لگا کر کے کہیں چھوڑ دیتے ہیں اور گدھ وغیرہ انہیں کھاتے ہیں مردوں کو۔ یہ بھی موجود ہے، ایسے بھی طریقے لوگوں کے موجود ہیں اپنے مردوں کے ساتھ کرنے والے۔ ہمارے ہندو بھائی جلاتے ہیں، کہیں پر کچھ اور، تو یعنی اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حادثات ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یا کوئی جانور وغیرہ کھا لیتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دور دراز علاقے میں موت ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، لاش سڑ گل گئی، ختم ہو گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ قبر میں دفن کرنے کے بعد ہی سوال جواب ہوں گے، وہیں پر زندگی ملے گی، جی نہیں، یہ نہیں۔ جو جہاں پر ہے، یہاں تک کہ اگر شیر نے کھا گیا یا کسی جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں ہی اسے زندگی دی جائے گی اور وہیں پر سوال جواب ہو جائیں گے۔ جلایا گیا تو اس کے ذرات، جو اصل جو جوہر جو ہے اسے زندہ کر کے، یعنی وہ نہیں مرتا، یہ تو قیامت تک رہنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ صرف قبر میں ہی دفن کرنے کے بعد ہی زندگی ملے گی، جی ایسا نہیں ہے۔ جو جہاں پر جس کی جیسے موت ہوئی وہاں پر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جہاں ہوگا، اور وہاں سوال جواب کیے جائیں گے۔ تو یہ سوال جواب جو ہے، یہ تین سوال، میں نے ابھی ایک کا تو آپ کے سامنے ذکر کر دیا، لیکن اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بعد والے آڈیو میں عرض کرتا ہوں، وہاں سماعت فرمائیے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، تمام مومنین کو فرشتوں کے سوالات پر جواب دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔